بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سماعت فرمائیں، اس دور حاضرہ میں جو کشمکش ایک ہے مسلمانوں کے درمیان، اس مسلمانوں کی پہچان الگ الگ ناموں سے کرائی جاتی ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی، سلفی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی پہچان بنائی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں خواجگاں حضرت شیخ محی الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک کی خاک ہوں یا نہیں ہوں اللہ بہتر جانے، واللہ عالم بالصواب۔ بس اتنا کہہ رہا ہوں، میں فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب کو بھی مانتا ہوں، تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب کی طرف سے یہ آپ پیغام سنیں، ان کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے سنیں یا مجھے ان کے ماننے والا ہونے کی حیثیت سے سنیں، میں ان کو بھی مانتا ہوں، اور حکیم ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی، اور حضرت فاضل بریلوی کو بھی، دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے عالم تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ایک کو اگر فقہ میں مہارت تھی تو ایک کو تصوف میں اور علم حدیث میں مہارت تھی، الگ الگ فنون میں مہارت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ایک ہی شخص میں اللہ نے سارے کمالات، ایک ہی شخص کو اللہ نے سارے کمالات نہیں عطا فرمائے، الگ الگ کمالات میں اللہ تعالیٰ الگ الگ فنوں میں اپنے بندوں کو کمالات سے نوازتا ہے، عطا فرماتا ہے، کسی کو بہت سے کمالات دیتا ہے، کسی کو کسی فن میں ماہر بنا دیتا ہے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے ہندوستان میں۔ اور بریلی میں بھی اب بہت بڑا طبقہ ہو گیا ہے جو دیوبند والوں کو مسلمان مانتا ہے، بریلی میں، خاص بریلی میں۔ اور اشرف آصف جلالی اور یہ اشرف القادری، ایک سیالوی اشرف القادری، مفتی اشرف القادری ہے، وہ بھی بڑا مفتی ہے وہاں پر پاکستان میں، مفتی اشرف القادری ہے تو وہ وہابی، لیکن وہ سنی بنا ہوا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو سنی ہوتے ہیں وہابی بن جائیں، کچھ بھی بن جائے، تو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے تقی آبادی کا۔ جیسے جامع ازہر مصر میں جا کے بہت سے لوگ دیوبندی میں رہتے ہیں، وہیں پر اسی ماحول میں رہتے ہیں، تقی آبادی کر کے وہابی بن کے پڑھ لیتے ہیں بیچارے، یہاں کے ان کو سنی بناتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی چلتی رہے، کھانا پینا چلتا رہے، کیونکہ وہ سب پہلے کھڑے ہوتے ہیں، انگوٹھا چومتے نہیں ہیں، حاضر ناظر والا ان کا عقیدہ نہیں ہے، فتاوی حسام الحرمین کو مانتے نہیں ہیں، لیکن مجبوراً بیچارے جاتے ہیں کہ جامع ازہر کی ڈگری لگ جائے گی تو ہمیں 20,000 کی جگہ 50,000 روپیہ ملے گا، اس لیے جامع ازہر مصر جا کے پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ کما لیں گے اس سے اچھی طرح، پھر یہاں کے سنی بنا لیتے ہیں، حالانکہ سنی تو ہیں، لیکن ان کے حساب سے جو فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں، ان کے حساب سے وہ وہابی ہیں، لیکن وہ ان کو سنی کیوں بناتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ پبلک ہم سے پوچھے گی، تم تو ہمیں منع کرتے تھے جامع ازہر میں جا کے تم دیوبندیوں کے ساتھ پڑھے، ندویوں کے ساتھ پڑھے، اہل حدیث کے ساتھ پڑھے، شیعوں کے ساتھ پڑھے، نمازیں کہاں پڑھی وہاں پر، ذبح کس کا کھایا، طرح طرح کے سوالات قائم ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج بھی آپ گوگل سے نکالیں، لکھ دیں، سرچ کریں جامع ازہر مصر، میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، گوگل پہ جا کے لکھ دیں جامع ازہر مصر، تو پھر آپ ان کی شکلیں دیکھیے، ٹوٹل آپ کو وہی نظر آئیں گے جیسے دیوبندی لوگ ہوتے ہیں، پینٹ بشرٹ پہنتے ہیں، داڑیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور سب کو مسلمان مانتے ہیں، وہ ماننا بھی چاہیے، حکم ہے، جب تک کسی سے زبان سے کفری جملہ نہ نکلے یا اس کا فعل ظاہر نہ ہو جائے کفر، تو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، بریلی والے بھی، پاکستان کے جتنے بریلی والے ہیں دیوبند والوں کو کنفرم مسلمان مانتے ہیں، جیسے یہ اتاری لوگ ہیں، یہ بھی کنفرم مسلمان ماننے والے ہیں دیوبند والوں کو، ظاہر میں کچھ کہہ دیں کبھی روٹی پانی کے لیے، جگاڑ کے لیے، لیکن دل سے مسلمان مانتے ہیں۔ اشرف آصف جلالی بھی مسلمان مانتا ہے دیوبند والوں کو، اور وہ پیر اجمل ہے وہ بھی مسلمان مانتا ہے، قاضی حنیف قریشی بھی مسلمان مانتا ہے، جتنے بھی بریلی کے عالم ہیں وہاں پر، یہ سب کے سب، قمر الدین ہے یہ جو ابھی ہے وہ بھی مسلمان مانتا ہے۔ اب آپ کہو دلیل کیا ہے اس کی، سوچتے ہو کہ ہوائی فائرنگ مت کرو صاحب، آپ کہہ رہے ہو کہ بریلی والے مسلمان مانتے ہیں پاکستان کے، ارے میں دلیل دوں گا بھی، اور یہاں کے بریلی والے بھی مسلمان مانتے ہیں،
جو بریلی ہے مرکز بریلوی حضرات کا، وہاں کے لوگ بھی مسلمان مانتے ہیں، وہاں کے علماء بھی مسلمان مانتے ہیں۔ اب آپ کہو گے دلیل دو نا ہوائی فائرنگ کیوں کر رہا، ابھی دلیل دیتا ہوں میں آپ کو، پکی دلیل، 100% پکی دلیل کہ آپ بھی کہو گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کوٹا کے جتنے بریلوی ہیں، وگیان نگر کی مسجد امام ہے، یا چمبل گارڈن کی مسجد کے امام ہیں، ساجی دیڑا میں جو امام ہیں، یہ بھی مسلمان مانتے ہیں۔ اب آپ کہو دلیل کیا ہے، اس کی دلیل دیتا ہوں۔ جب قادیانی کو کافر قرار دیا جا رہا تھا پاکستان میں، تو اس کے صدر بنائے گئے تھے حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے۔ ان کے شاگرد یوسف بنوری تھے، ان کو صدر بنایا گیا اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، دلوایا گیا، سب نے مل کر، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، اہل حدیث نے، شیعہ، سب مل کر۔ تو یہ میری دلیل ہوئی اس بات کی کہ اگر اشرف واسط جلالی اور اشرف القادری یہ اگر کافر مانتے پیر اجمل دیوبند والوں کو، تو ان کو بھی کافر قرار دیا جاتا اس وقت، کہ سب مل کے ان کو بھی، ان کو بھی، قادیانی کو بھی، شیعہ کی، اہل حدیث سب کو کافر قرار دو۔ اس کا مطلب زبان سے تو کچھ بھی کہتے ہیں، زبانی جمع خرچ سے ایک دوسرے کو کافر مشرک کہتے ہوں، لیکن دل سب کا مسلمان مانتا تھا، اس لیے جس کو زبان سے اور دل سے کافر مانتے تھے قادیانی کو، اس کو کافر قرار دلوایا گیا۔ کیونکہ زبان سے تو دیوبندی بریلوی کو کچھ بھی کہتے، بریلوی دیوبندی کو، لیکن دل مسلمان مان رہا تھا، اس لیے خالی قادیانی کو کافر قرار دلوایا گیا، دیوبندی کو مسلمان مانا گیا، اہل حدیث کو بھی، مودودی